بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھ لیں۔ اپنے سبق کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ہم آج کی اچھی بات کریں گے۔ مل جل کر کام کرنے میں ہی فائدہ ہے۔ مل جل کر کام کرنے سے کام جلدی ہو جاتا ہے اور آسانی سے ہو جاتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ مل جل کر کام کریں۔ السلام علیکم پیارے بچوں، ہمارا آج کا سبق ہے حجر اسود کی کہانی، جو صفحہ نمبر 7 پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر 7 کھولتے ہیں، سبق کی پڑھائی کریں گے اور مشقی سوالات کو حل کریں گے۔ حجر اسود کی کہانی۔ آج سے تقریباً 4000 سال پہلے جب اللہ کے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام شروع کیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے جنت کا ایک پتھر زمین پر لائے۔ اس پتھر کو حجر اسود کہتے ہیں۔ تب یہ پتھر خانہ کعبہ کے ایک کونے میں نصب کیا گیا۔ حج اور عمرہ کرنے والے لاکھوں مسلمان ہر سال مکہ جاتے ہیں تو خانہ کعبہ کے طواف کے دوران حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں۔ یہ پتھر مسلمانوں کے نزدیک اس لیے مقدس ہے کہ ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بار بار چوما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی خانہ کعبہ میں تشریف لے جاتے حجر اسود کو ضرور بوسہ دیتے۔ ایک سال مکہ میں شدید بارشیں ہوئیں، تب خانہ کعبہ کی دیواریں کچی تھیں۔ ان بارشوں سے خانہ کعبہ کی کچی دیواروں کو شدید نقصان پہنچا اور یہ کئی جگہ سے بیٹھ گئی۔ قریش نے فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر کر کے اس کی دیواریں مضبوط اور بلند کر دی جائیں۔ جب کعبے کی تعمیر ہو چکی تو حجر اسود کو دوبارہ اس کے مقام پر نصب کرنے کی باری آئی۔ حجر اسود چونکہ ہر قبیلے کے لوگوں کے لیے قابل احترام تھا، اس لیے ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کی دوبارہ تنصیب کی سعادت صرف اسی کو ملے۔ خدشہ تھا کہ اس معاملے پر قبائل کے درمیان کہیں جنگ نہ چھڑ جائے۔ آخرکار مکہ کے چند جہاں دیدہ بزرگوں نے فیصلہ کیا کہ کل صبح سویرے جو شخص سب سے پہلے صحن کعبہ میں داخل ہوگا وہی حجر اسود کو اس کے مقام پر نصب کرے گا۔ آئیے اس صفحے کے الفاظ معنی پڑھتے ہیں۔ فرزند بیٹے، تعمیر بنانا، نصب رکھنا یا لگانا، طواف خانہ کعبہ کے گرد چکر لگانا، بوسہ چومنا، مقدس پاک، شدید بہت زیادہ، تنصیب نصب کرنا، سعادت خوش قسمتی، خدشہ ڈر، قبائل قبیلے کی جمع، جہاں دیدہ سمجھدار۔ اگلے صفحے کی پڑھائی کرتے ہیں۔ اگلے روز خانہ کعبہ کے صحن میں سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 35 برس تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، لیکن اس کے باوجود مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور ایمانداری کے قائل تھے اور وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ خانہ کعبہ کے صحن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صبح سویرے آمد سے لڑائی جھگڑے کا خطرہ ٹل گیا تھا۔ لوگوں کو یقین تھا کہ اب یہ معاملہ نہایت خوش اسلوبی سے حل ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر منگوائی، حجر اسود کو اپنے دستے مبارک سے اٹھایا اور چادر پر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر قبیلے کا ایک ایک نمائندہ لیا اور تمام نمائندوں سے فرمایا
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر قبیلے کا ایک ایک نمائندہ لیا اور تمام نمائندوں سے فرمایا کہ وہ چاروں کونے تھام کر چادر کو اوپر اٹھائیں۔ جب چادر اس مقام تک پہنچ گئی جہاں حجر اسود کو نصب کیا جانا تھا، تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو اپنے دستے مبارک میں لیا اور کعبہ کی دیوار میں لگا دیا۔ حجر اسود آج تک اسی مقام پر نصب ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت سے مکہ کے لوگ خون خرابے سے بچ گئے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1,00,000 مسلمانوں کے ساتھ حج کیا، جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ تو انہوں نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1,00,000 مسلمانوں کے ساتھ حج کیا، جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ تو انہوں نے طواف کے دوران صحابہ کرام کے ساتھ حجر اسود کو بوسہ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ حج اور عمرہ کرنے والے لاکھوں زائرین اس کو بوسہ دیتے ہیں۔ اب تک اربوں مسلمان جنت کے اس پتھر کو بوسہ دے چکے ہیں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کا یہ سلسلہ انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ الفاظ معنی: قائل، اس صفحے کے الفاظ معنی پڑھتے ہیں۔ قائل، آمادہ یا راضی ہو جانا۔ صادق، سچا۔ امین، امانت دار۔ ٹل گیا، دور ہو گیا۔ خوش اسلوبی، اچھے طریقے سے۔ دستے مبارک، مبارک ہاتھ۔ نمائندہ، وہ شخص جو کسی جماعت یا قبیلے کی طرف سے پیش ہو۔ حکمت، دانائی۔ منہ بولتا ثبوت، واضح ثبوت۔ زائرین، زیارت کرنے والے۔ پیروی، حکم ماننا۔ سبق کی پڑھائی کے بعد مشقی سوالات کو حل کریں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے۔ خانہ کعبہ کب تعمیر ہوا؟ خانہ کعبہ آج سے تقریباً 4,000 سال پہلے تعمیر ہوا۔ سوال نمبر 2، خانہ کعبہ کس نے تعمیر کیا؟ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ سوال نمبر 3، حجر اسود کی تنصیب کے موقع پر کس بات کا خدشہ تھا؟ حجر اسود کی تنصیب کے موقع پر تمام قبائل کے آپس میں لڑنے کا خدشہ تھا۔ سوال نمبر 4، خانہ کعبہ کے صحن میں صبح سویرے کون پہنچا؟ خانہ کعبہ کے صحن میں صبح سویرے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے۔ سوال نمبر 5، حجۃ الوداع کے موقع پر کتنے مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے؟ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 1,00,000 مسلمان تھے۔ سوال نمبر 2، مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کیجیے۔ سب سے پہلی خالی جگہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام کیا۔ ہر سال لاکھوں مسلمان حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں۔ حجر اسود ہر قبیلے کے لیے قابل احترام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر قبیلے کا ایک ایک نمائندہ لیا۔ سوال نمبر 3، درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ سب سے پہلا لفظ ہے طواف۔ خانہ کعبہ کے طواف کے دوران مسلمان حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں۔ دوسرا لفظ ہے چادر۔ یہ چادر بہت میلی ہے۔ اگلا لفظ ہے صحن۔
सहन में हर तरफ पत्ते बिखरे पड़े हैं। चौथा लफ्ज़ है दीवार, उस दीवार पर परिंदा बैठा हुआ है। पांचवा लफ्ज़ है जन्नत, नेकी जन्नत की कुंजी है। सवाल नंबर 4, एक जैसे मानी देने वाले अल्फाज मुतरादिफ अल्फाज कहलाते हैं। जैसे आबरू का मुतरादिफ है इज्जत और आतिश का आग। दिए गए अल्फाज के मुतरादिफ लिखिए। लड़ाई झगड़ा, खदशा डर, एहतराम इज्जत, मजबूत सख्त। सवाल नंबर 5 है, दो या दो से ज़्यादा अरबी और फ़ारसी अल्फाज का मजमूआ मुरक्कब कहलाता है। जैसे हजरे अस्वद। इस सबक में इस्तेमाल होने वाले मुरक्कबात तलाश कीजिए और नीचे दी गई खाली जगह पुर कीजिए। खाना काबा, काबिले एहतराम, दस्ते मुबारक, खुश असलूबी, हज्जतुल विदा, सेहने काबा। सवाल नंबर 6, लुगत में अल्फाज हरूफ तहज्जी की तरतीब से दर्ज किए जाते हैं। यही वजह है कि हम हज़ारों अल्फाज में से अपना मतलूबा लफ्ज़ आसानी से तलाश कर लेते हैं और उसका मतलब भी जान लेते हैं। दर्ज झैल अल्फाज को आप हरूफ तहज्जी की तरतीब से लिखिए। चादर, हज, रसूल, उम्रा, फरिश्ता, काबा।